حضرت محترم جناب حبیب اللہ فیضی صاحب، یہ بہت مشہور نام ہے، انٹرنیشنل شاعر ہیں، حضرت سلطان رضا عظیم آبادی بھی انٹرنیشنل ہیں، وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ حضرت مفتی محمد صفی اللہ مصباحی، حضرت مولانا علاء الدین قادری صاحب۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ 4-5 منٹ کے لیے غازی پور کے قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی محمد محب رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہر طرف اسلام کی عظمت پر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آج ہم ناکام ثابت ہوئے۔ یاد رکھنا، جس دن آپ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کہنے پر مجبور ہوگی کہ اس دنیا میں سب سے بیسٹ اور خوبصورت کوئی مذہب ہے تو وہ ہے مذہب اسلام۔ آئیے رسول کریم کی سیرت کا ایک پنہ آپ کی سماعت کے میز پر رکھ کر گزر جاؤں گا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا، اونٹ زار و قطار رونے لگا اور حضور سے کچھ کہا۔ رسول کریم نے حکم دیا کہ اونٹ کے مالک کو بلایا جائے۔ جب اونٹ کا مالک آیا تو نبی نے کہا کہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ اونٹ کو تم کھلاتے کم ہو اور اس سے کام زیادہ۔ اللہ سے ڈرو اور جانوروں پر رحم کرو۔ تو جو اسلام جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہو، وہ اسلام انسانوں پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو جو اسلام ایک بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے، وہ اسلام بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آؤ اسلام پڑھو۔ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، یعنی آپ اپنی جان نہیں لے سکتے کیونکہ آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ تو جو اسلام آپ کی جان لینے کی اجازت آپ کو نہ دے، وہ اسلام دوسروں کی جان لینے کی اجازت ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم پانی استعمال کرو تو پانی کو زیادہ خرچ مت کرو، پانی زیادہ مت بہاؤ۔ تو جو اسلام پانی زیادہ بہانے سے ہمیں روکے، وہ اسلام دوسروں کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تم پکا اور سچا مسلمان اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم خود کھانا کھاؤ اور اپنے بھوکے پڑوسی کو بھی کھلا دو۔ تو جو اسلام اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا خیال کرتا ہو، وہ اسلام پڑوسیوں سے نفرت کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دو۔ جو اسلام راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر نیکیاں لکھتا ہو، وہ اسلام راستے پر بم اور بارود بچھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی اسلام نے ہر موڑ پر محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے۔ تو اے لوگوں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے والوں، اسلام کو نفرتوں سے جوڑنے والوں، اور اسلام کو تم پڑھ لو۔ جس دن اسلام کی تاریخ کو تم نے صحیح سے پڑھ لیا تو تم بھی کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اسلام اس زمین پر آیا ہے تو دہشت گردی مٹا، دہشت گردی پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام آیا ہے تو دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، محبت کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، بھائی چارگی کو پھیلانے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سبحان اللہ. بہت مختصر میں بہت ہی اہم باتیں حضرت مولانا مفتی محب رضا فیضی قاضی شریعت دارالقضاء ادارہ شریعت غازی پور، میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ القمہ شبلی صاحب کا تہہ دل سے والہانہ استقبال کرتا ہوں. ان کی آمد ہم سب کے لیے باعث انبساط و سرور ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائیں گے، پھر دلبر شاہی بھی آئیں گے. جھارکھنڈ ادارہ شریعت دارالقضاء کے قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی محمد انور نظامی صاحب مصباحی کی آمد ہو چکی ہے الحمدللہ. اب میں ایسے ماہر لسانیات، ماہر روحانیت، ماہر عملیات اور ماہر نباز حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ اختر القادری صاحب کی خدمت میں جا رہا ہوں. حضرت تشریف لائیے اور اپنی جو جولانیت ہے اور اپنا جو جوہر ہے اور اپنے پاس جو نعمت ہے، جو دولت ہے، ہم سب کے بیچ میں آپ تقسیم فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. جی لگا کر درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اس فقیل قادری کو 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. گویا پنجتن کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو جائے اور علماء اور عوام کو ہی. مذہب اسلام کیا ہے اسے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آج جماعت اہل سنت کا یہ بہترین قافلہ نکل پڑا ہے، جس کے روح رواں فیضان قائد اہل سنت عطائے اعلیٰ حضرت نظر مفتی اعظم ہند فیضان تاج الشریعہ علامہ حضور غازی ملت کی قیادت میں مرکزی ادارہ شریعہ کے بینر تلے تحریک بیداری کانفرنس میں آج علماء، شورا، خطبہ، نخبہ، صوفیہ، مشائخ اعظام سبوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر تحریک بیداری نے یہ بتلا دیا ہے کہ کل تک خانقاہوں میں بھی انتشار، درسگاہوں میں بھی انتشار، اسٹیجوں پر بھی انتشار. جب لوگ الگ الگ ہو گئے تو انگلی اٹھنے لگی کہ اسلام میں دہشت گرد ہے. لیکن جب علماء آج ایک ہو گئے تو آج اسلام میں دہشت گرد کا لفظ استعمال کرنے والے کو دہشت گرد بتانا پڑے گا. جب ایک تھے، جب الگ الگ تھے تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں. دور خلافت حضرت فاروق اعظم کا جب آیا تو 70 سال کا ایک بوڑھا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا تھا. حضرت فاروق اعظم نے اسے قریب کر کے پوچھا کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کہ کمانے کے اندر میرے طاقت نہیں رہی. تو آپ نے اپنے گورنر کو بلوایا. گورنر کو بلایا. بلانے کے بعد میں پوچھا گیا، جب فاروق اعظم نے پوچھا کیا یہ بوڑھا
تمہیں ٹیکس دیتا تھا کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں رجسٹر لاؤ نکالو. جب دیکھا گیا کہا کہ ہاں ٹیکس تو دیتا تھا. تو جب یہ جوان تھا، جب اس کے جسم میں طاقت تھی، قوت تھی، تو تجھے ٹیکس دیتا تھا. جب یہ کمزور ہو گیا ہے تو پھر اسے تمہاری ضرورت ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس کی کفالت کرو. فوراً فاروق اعظم نے بیت المال سے وظیفہ کا اعلان کیا. تو آپ بھی یاد رکھنا ہے مسلمانوں، بھارت کے مسلمانوں، یہ وردھا پنشن کا جو سسٹم لاگو ہو رہا ہے یہ فاروق اعظم کا دین ہے. یہی مذہب اسلام میں کیا ہے یہ بتانے کے لیے تحریک بیداری ہے. تو آپ مذہب اسلام کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایک اور نیک بنائے. آمین. حضرات بہت مختصر میں بہت بڑی بات آپ نے کہہ دیا ہے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے تکبیر و رسالت کے نعرے لگائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، تحریک ادارے شریعہ. اب میں ہندوستان کا بہت عظیم نقیب، بہت بڑا اناؤنسر جو آج کے اسٹیج پہ ہے، حضرت مولانا کفیل انور صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے سامعین کو جو آپ کا مخصوص رب و لہجہ ہے اسے آپ منور و مجلہ کریں. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، وقت بہت کم ہے اور جماعت اہل سنت کی مشہور شخصیات کی بینور پر جلوہ گری ہے. آئیے میں گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی صفی اللہ مصباحی صاحب قبلہ دمکا سے کہ وہ تشریف لائیں اس خیال اور فکر کے ساتھ کہ جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا. جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا. اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب، تم جتنا بھی کاٹو گے مسلمان بڑھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہم لوگوں کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا اور ایک عظیم ذمہ داری ہم لوگوں کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. رب قدیر نے فرمایا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. برائیوں سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، بھلائیوں کا حکم دینا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم لوگ اس کو بھول چکے تھے.
اور پورے جھارکھنڈ کا لگ بھگ جو ماحول ہو چکا تھا، خصوصیت کے ساتھ شادی کے موسم میں ڈی جے کے ذریعے سے جو حرکتیں ہمارے نوجوان انجام دیتے تھے، شادیوں میں جو پٹاخے بجتے تھے اور دیگر جو فضول خرچیاں ہوتی تھیں، ان سے لگنے لگا تھا کہ یقیناً ہم اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں نازل ہوں غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ پر، جنہیں شروع سے سینے میں یہ درد ہے کہ ملت اسلامیہ کو صحیح ڈگر دکھایا جائے اور انہیں صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کی جائے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری کی ایک امانت ہے، انہوں نے ان کی گود میں پرورش پایا۔ پورے جھارکھنڈ کے علماء کو، عوام کو انہوں نے آواز دی۔ الحمدللہ آج ان کی آواز پر آپ بھی جمع ہو گئے اور ہم سب بھی اکٹھا ہیں، اور شروع دن سے ہی ہم تائید میں ہیں، اور آج بھی آپ حضرات کے بیچ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دیوگھر جھارکھنڈ سے رہنے والا ہوں، ہم اپنے ضلع سے پوری کوششوں کے ساتھ شروع سے ان کے ساتھ ہیں۔ دامے دل میں قدمے سکھنے جس طرح کی بھی کوشش ہوگی ہم ان کے لیے کریں گے۔ شادیوں کو آسان کریں۔ آسان شادیاں جو ہوتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم سے کم ہو، دونوں فریق کے اوپر، لڑکے والوں پر بھی بوجھ کم ہو، لڑکی والے پر بھی بوجھ کم ہو، دونوں میں سے کوئی مقروض نہ ہو، دونوں میں سے کسی کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لاد دی جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں پریشانی محسوس کرے، بلکہ اس نکاح کو رسول پاک نے تو فراغ دستی کے لیے اور رزق کی کشادگی کا ایک ذریعہ بتایا ہے۔ ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے سے رزق تلاش کرو، اس کو رزق کا ذریعہ بناؤ۔ مگر ہم لوگوں نے اس شادی خانہ آبادی کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ خانہ بربادی، بلکہ خانہ بربادی بنا دیا۔ کتنے گھر اس کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ شادی ایسی کریں کہ جس میں کم سے کم خرچ ہو، بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو گے کیسے؟ ارشاد فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں کیا کرو۔ صاحب بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا جمعہ کا دن ہو، بعد جمعہ جامع مسجد میں نوجوان اکٹھا ہو جائیں، شادی کرنے والے قاضیہ نے شرع جمع ہو جائیں اور وہ لڑکوں کا نکاح لڑکیوں سے نہایت سادگی کے ساتھ کر دیں۔ یہی سنت رسول ہے۔ اگر رسول پاک چاہتے تو آپ کے پاس کائنات کی کون سی ایسی دولت ہے جو نہیں تھی؟ آپ تو ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہ لوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ مگر اپنی بیٹی کی جب شادی کرتے ہیں تو اتنی سادگی کے ساتھ تاکہ غریبوں کو یہ سبق ملے اور انہیں بھی تسلی ہو کہ کائنات کے مالک و مختار نے نہایت سادگی کے ساتھ شادی کی ہے، لہذا ہم بھی اپنے گھروں میں ویسے ہی شادی کریں گے۔ آپ نہ گھبرائیں، نہ یہ سوچیں کہ ہم نے بہت دھوم دھام نہیں کر پایا، ہم یہ سب انتظامات نہیں کر پائے۔ نہیں، آج تو حال یہ ہے سب شادیوں میں لوگوں کو بلاتے ہیں، جب محلوں میں چرچا ہوتا ہے تو صرف بڑے لوگوں کا نام آتا ہے۔ میرے یہاں شادی میں فلاں منتری جی آئے تھے، میرے یہاں شادی میں فلاں مکھیا جی آئے تھے۔ بھائی بڑے لوگ، دولت مند لوگ آ جائیں، آپ کے شادی کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ رسول
رسول پاک کی سنت کے مطابق آپ کے گھر میں شادی ہو، نہایت تعریف کے ساتھ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ آباد۔ ساری چیزوں میں کمی لائیں، دین مہر مقرر کرنے میں بھی اس میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا تو کیا ہوا، یہ میرا حق ہے، میں جتنا چاہوں مانگوں، نہیں، دین مہر کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ آقا کریم کا فرمان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرہن ایسرہن صداقہ، عورتوں میں سب سے بہترین وہ عورت ہے جو دین مہر کے اعتبار سے سب سے کم ہو، آسان ہو تو آسان دین مہر رکھیں جو ادا کر سکے آدمی، اور نکاح کو نہایت آسان بنائیں، ڈی جے سے دور رکھیں، اس میں دنیاوی بھی نقصان، اخروی بھی نقصان، اس میں جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، تو وہ کام ہم کیوں کریں جس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بس وقت بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ جب تک زندہ ہیں ہم اس رسول کی امت ہیں، اس ذمہ داری کو محسوس کر کے ان علماء دین، ان قائدین کا ساتھ ہمیشہ دیں۔ دیکھیں ناظم اعلیٰ ادارے شریعہ رانچی حضرت علامہ قطب الدین صاحب قبلہ، ان کی اتنی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کرے۔ جتنے علماء ساتھ میں ہیں یہ سب ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور ہم سب سے خوب اللہ تعالیٰ کام لے، آمین ثم آمین۔